الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے سورہ شعراء اور اس کے متصل آگے 20ویں پارے کی صورتوں کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ شعراء، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، شاعر کی جمع ہے، اور شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو ایک خاص اسلوب کے اندر سجع اور وزن کی رعایت رکھتے ہوئے، قافیہ بندی کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو شاعر کی جمع شعراء ہے، تو جیسے کہ اس سورت کا نام اسی بنا پر رکھا گیا کہ اس کے اندر شعراء کے بارے میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، بعض آیات اس کی مکی ہیں، بعض مدنی ہیں۔ اس سورت کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے مختلف اسلوب کو بیان فرمایا کہ نبی کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اس کا کیا اسلوب ہو سکتا ہے، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز اس صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمان و مکان کے حساب سے کلام کا اسلوب بھی بدلتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایک حکم نازل ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک حکم نازل ہوا اور اس کے بعد کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ حکم تبدیل ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے احکامات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مکان کی تبدیلی سے بھی حکم کی تبدیلی ممکن ہے کہ ایک جگہ پر اس جگہ کے ماحول کے اعتبار سے، وہاں کے لوگوں کے اعتبار سے، وہاں کے رہن سہن اور عرف کے اعتبار سے حکم کا اطلاق مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اسی حکم کا اطلاق دوسری جگہ پر ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی عادت و مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے، معاشرے کے عرف کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکم کا اطلاق مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بتایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں شعراء کا بہت طوطی بولتا تھا، چونکہ عرب اہل زبان تھے اور وہ اپنی زبان پر بہت فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے۔ عجمی مطلب گونگا، کہ بولنے والے تو صرف ہم ہی ہیں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ مخلوق شمار کرتے تھے۔ اور اس میں حقیقت بھی تھی، کیونکہ عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا تنوع اور اتنی جو ہے وہ گہرائی رکھی ہے کہ اس میں اس کا جو ماہر ہوگا، جو اہل زبان ہوگا اور پھر اس میں محنت کوشش کرے گا، تو وہ زبان و بیان کے ایسے ایسے گوہر نایاب تک پہنچے گا کہ کوئی اور زبان دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس دور میں جو لوگ اہل زبان تھے، شاعر تھے، تو وہ اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے اور بہت خوب شعر کہا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس شعر کہنے کو مطلقاً منع نہیں کیا، اگرچہ کہیں پر قرآن پاک میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کا لفظ بھی آیا ہے کہ شعراء وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، شعراء وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے غلط راستے کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مطلقاً
شعر کو منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود شعر کہنے کا حکم بھی دیا ہے مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر، اور خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے شعر بھی کہلوائے ہیں۔ تو دونوں طرح کے احکامات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کے اعتبار سے اور مختلف شرائط کے اعتبار سے حکم مختلف ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے اس کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر وہ جھٹلانے کے ساتھ پھر دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں، آپ جو ہمیں ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ما قبل کی قوموں کے قصے اسی لیے سنائے ہیں تاکہ تم ان سے اندازہ لگا لو کہ ہمارا اسلوب کیا رہا ہے، ہم کس طریقے پر دعوت دیا کرتے ہیں اور کس طریقے پر اپنی طرف بلایا کرتے ہیں، اور کن شرائط پر اور کس اسلوب پر ہم تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تکذیب کرنے والوں کو یہ سبق بھی اس صورت کے اندر دیا گیا۔ باقی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کی صفت کو ذکر فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کی نشانیاں واضح ہیں۔ قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی واضح کتاب ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کفار کو عاجز کرنے والی ہے، منکرین کو عاجز کرنے والی ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دی تو پھر مشرکین مکہ جب اسلام نہیں لے کر آئے، ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسرت فرماتے تھے کہ کاش کہ یہ اسلام لے آئیں، کاش کہ یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک میری دعوت کو پہنچانا ہے، میری بات کو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، یا جس کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، تو آپ کی خواہش کے مطابق اس کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے اپنی مرضی اور منشا سے اس کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں گے۔ تو اس بارے میں بیان ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جیسے ماقبل کی صورتوں میں بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا قصہ بیان ہوا۔ بار بار اللہ رب العزت اس طرح کے واقعات کو جو دہراتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ مختلف مواقع پر اس طرح کی آیات کو تکرار کے ساتھ نازل کرنا، چونکہ اس وقت کا شان نزول اور اس وقت کے حالات و واقعات اسی بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کا واقعہ درپیش ہے، اس طرح کا واقعہ درکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے مقابلے میں فرعون کے جادوگروں اور فرعون کی جو حکمرانی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ میں نے جو تمہارے ہاتھ میں یہ چھڑی دی ہے اس کو زمین پر پھینکو، جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو اس کے مقابلے میں فرعون نے جب اپنے جادوگروں کو تیار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اس کے مقابلے میں بھی جادوگروں کی ایک فوج تیار کرتا ہوں اور پھر اس کو شکست دوں گا۔ اس پر جب وہ جادوگروں کی فوج لے کر آیا اور جادوگروں نے اپنے اپنے جو ہتھیار تھے، اپنے اپنے جو اس کے ساز و سامان تھے، ان کو نکالا اور اپنے شعبدہ بازی دکھانے لگے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ان کے اژدہے نے ان جادوگروں کے تمام ساز و سامان کو اور تمام جو جادو کی چیزیں تھیں ان سب کو نگل لیا۔ تو وہ جادوگر تھے، وہ اہل فن تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا،
اس شخص کے پاس یہ جو کمال ہے، اس شخص کے پاس یہ جو مہارت ہے، اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ایسی ذات کی قدرت سے ہے کہ جو بے پناہ قدرتوں والا ہے۔ تو یہ جیسی ہی چیز ان کو سمجھ میں آئی تو فوراً فرعون کی غلامی سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون بہت غصے ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں لے کر آیا ہوں اور تم میرے ہی سامنے، میرے دشمن کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہو۔ پھر سزا سے ڈرایا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں استقامت کی وہ مثال دکھائی جادوگروں کی صورت میں کہ انہوں نے کہا کہ اب تو جو بھی کر لے، اب تو ہمارا ایمان ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ اب ہم تیری ہر سزا کو قبول کریں گے، لیکن اپنے اس ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اہل ایمان کے لیے اس صورت کے اندر اور اس تمام واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب ایمان لے آئے، ایک مومن شخص جب اللہ کو اپنا رب مان لے اور تمام دنیا سے ہٹ کر اس کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کا سوچے، پھر اس کے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی مشکلات آئیں، آس پاس کے لوگوں کی طرف سے لعنت و ملامت ہی کیوں نہ سہنی پڑے، دین پر چلنے میں بہت سی باتیں کیوں نہ سننی پڑیں، لیکن وہ ان تمام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سیدھے راستے پر چلتا رہے، تو اس کے لیے وہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو دیے۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ مناقشہ اس صورت کا ایک اہم حصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے والد آذر بت گر تھے، بت بناتے تھے اور ظاہر بت پرست بھی تھے، اور ان کی قوم بھی ساری اسی نقش قدم پر چل رہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے، مختلف واقعات سے، مختلف طرز و اسلوب سے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ یہ بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں، یہ محض پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے بے جان چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے شریک ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات کا شریک تو کوئی جیتا جاگتا اللہ کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ بت بیچارے کیا کر لیں گے، یہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے۔ تو اس مناقشے کا ذکر بارہا قرآن کے اندر پہلے بھی ذکر ہوا، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے خصوصی طور پر ان واقعات کو ذکر فرمایا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اسی روش پر چل رہے تھے۔ ان کا اسلوب بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان شریکوں کو بھی مانتے تھے جو بت انہوں نے اپنے اپنے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس بات سے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ فرمائی۔ اور پھر آگے جا کر قیامت کے دن کون کون سے مناظر نظر آئیں گے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے آپس میں باہم مکالمہ کریں گے۔ جنت والے کہیں گے کہ دیکھو ہمیں جنت عطا ہوئی، ہم اپنے اپنے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے جنت میں آ گئے، اور جہنم والے اپنے آپ کو ملامت کریں گے، بلکہ اپنے آپ کے جو لوگ ہوں گے جہنم میں، جو دوسرے لوگ ہوں گے مشرکین، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ہمیں جنت کا راستہ دکھائیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہمارے دلوں کو معطر فرمائیں۔ اس طرح کی مجالس کو اختیار کیا جائے تاکہ حشر کے دن ہمیں وہ ملامت نہ ہو جو مشرکین کو اس دن آپس میں ہوگی، کافرین کو، منکرین کو اور گمراہوں کو آپس میں ہوگی کہ ہم یہ کس کے پیچھے چلتے ہوئے کہاں تک آ گئے۔ تو صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو ان تعلیمات کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق اپنی زندگی کی راہ متعین کریں کہ ہم ابھی اس وقت کس سٹیج پر ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کا ہم سے تقاضا کیا ہے
اور اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے پر بدلنا ہے، یہ سارا محاسبہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر نہیں تو کم سے کم ان کو کم کر کے، ان کو تھوڑا سا سائڈ پر لگا کر فوکس اس چیز پر کریں، زیادہ غور و فکر اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے پر لگائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اس لیے ہمیں دیا گیا۔ اس طرح آگے جا کر پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کے قصوں کا ذکر ہوا۔ یہ قصے پہلے بھی گزر چکے ہیں سورہ ہود کے اندر، اور مختلف صورتوں کے اندر یہ قصے تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں کہ کس کس قوم کا اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا معاملہ رہا، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا ہے ہمارے لیے، اس ضابطے کے مطابق اللہ رب العزت نے شروع سے ہی انسانیت کو چلایا ہے، اور اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی چلایا جائے گا۔ تو جو اللہ رب العزت کے احکامات کو وقت کے نبی کے طریقوں پر پورا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے، ادروائز اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے اس صورت کے اندر الہی تعلیمات، جو ڈیوائن نالج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور انہوں نے آگے اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور پھر مشرکین پر رد اور تنبیہ کی گئی۔ اور پھر اس صورت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی کوئی شخص اگر سوال کرے تو سوال برائے سوال نہ ہو، بلکہ سوال برائے تذکرہ اور نصیحت ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے اس صورت کے اندر یہ بھی سمجھایا کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اصل اور بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے توحید اور رسالت اور آخرت۔ توحید سب کے لیے برابر تھی، توحید کی دعوت سب کے ہاں برابر تھی، ایک ہی تھی کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ رسالت کا تصور سب کے لیے برابر تھا کہ اللہ رب العزت جس شخص کو چنتے ہیں، جس شخص پر اپنا رحم اور کرم اور فضل فرماتے ہیں، اس کو نبی کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی دعوت کو اللہ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سابقہ امتیں اپنی من مرضی کی خواہشات پر چلنے اور اللہ کے کلاموں میں تحریف سے بچ جاتی تو شاید ان کا معاملہ مختلف ہوتا۔ تو اس طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام مضامین کو بیان فرمایا۔ اگلی صورت سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، عربی زبان کے اندر چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ذکر ہے، اور انہی واقعات کے اندر ایک مشہور واقعہ ان کا چونٹی سے مکالمے کا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور ایک چونٹی کو بولنے کا ملکہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہم انسانوں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، اپنے ہم زبان کی بولی کو سمجھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں اور چرند پرند کی بولیوں کو بھی سمجھا کرتے تھے۔ وہ زبان حال سے جو بھی کہتے تھے سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو اسی ملکے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ مکالمہ جو ان دونوں کے مابین ہوا، چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مابین، اس کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ یہ سورت مکی ہے، اور نمل کے اعتبار سے اس سورت کو نمل کا نام دیا گیا۔ اس سورت سے جو ہمیں پہلا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ثقافتی برتری بھی حاصل ہوگی، دنیاوی برتری بھی حاصل ہوگی، اور اخروی برتری بھی حاصل ہوگی۔ اللہ کا ذکر ہر قسم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر اور استحضار ہر قسم کی ترقی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر توحید کے مختلف اسالیب واضح کیے، توحید کو مختلف طریقوں سے بیان کیا،
اور کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، سلامتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بہتر نہیں ہے ان سے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ ایک اسلوب بیان کیا کہ جب ساری قدرتیں، ساری نعمتیں، ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کو مشکل کشا مانا جائے، اسی کو حاجت روا مانا جائے، اسی کی طرف اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔ تو اللہ کی ذات اس بات کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کر اس صورت کے اندر بہت خوبصورت اسلوب کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب کسی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی انسان کسی مشکل میں گھر جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہونا چاہیے، وہ کون سے ایسے راستے کو اختیار کرے کہ جس سے اس کی تمام مسائل کی گتھی سلجھ جائے، اس کو نکلنے کی راہ نظر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں ان راستوں کو واضح کیا ہے اور اپنے احسانات کو جتایا اللہ رب العزت نے، اور اپنی قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا بہت خوبصورت انداز میں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، غور و فکر تو کرو کہ ایسی کون سی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات لگا دیے، تم ان میں سے گزر سکتے ہو، ان میں رہ سکتے ہو، ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا معبود ہے جو یہ سب کر سکے؟ تو کتنا خوبصورت اسلوب اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا۔ پھر آگے کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کہ کیا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا پرسن ہے، کوئی ایسی قدرت ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنا دیا اور اس کے درمیان سے نہریں جاری کر دیں؟ یہ بھی اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ تو جب ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تم میں سے اکثر پھر بھی نہیں جانتے اس بات کو۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی بے کس اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کے اوپر جو سختی آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ اور پھر کہا کہ تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ یہ ساری نعمتیں کس کے ساتھ لنک ہیں، کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ کون ہے جو یہ ساری نعمتیں تمہیں دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ اور اسی طرح آگے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ کون ہے وہ ذات جو تمہیں خشکی میں اور تری میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اب تو بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، گوگل میپ آ گئے ہیں، سیٹلائٹ فون کے ذریعے سے اور سیٹلائٹ سیاروں کے ذریعے سے آپ لوگ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کس نے کی؟ اور اس سے پہلے کون تھا کہ جو اپنی نشانیوں کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کیا کرتا تھا؟ اور انہی نشانیوں میں غور و فکر کر کے تم نے آج اپنی آسانی کے لیے ساری چیزیں ایجاد کی، تو ان کے پیچھے اصل محرک کون ہے؟ اس بات کا تجزیہ اور اس بات کا غور و فکر یہ حقیقی علم ہے کہ آج جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اس سب میں حقیقی علم کیا ہے؟ یہ سب تو فنون ہے، حقیقی علم ان سب کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کیا کہ یہ ساری چیزوں کا منبع کیا ہے؟ آخر ہر چیز کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوگی، اس کا وہ شروع والا وہ پہلا پہلو کس نے دیا، وہ پہلا رخ، اس کی طرف رہنمائی کس نے کی؟ تو ہر ترقی کی انتہا کو پہنچنے کے بعد اس کی بنیاد میں جانا
اس کی روح تک پہنچنا کہ یہ سب کہاں سے اور کیسے ممکن ہوا، یہ وہ حقیقی علم ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو حاصل کرو۔ کسی بھی طرح کے فنون کو حاصل کرنا، کسی بھی طرح کی نئی علم کو حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ ان فنون کے اندر، ان مشاغل کے اندر لگ کر صرف انہی کا ہو رہنا اور اس کی حقیقت تک اور گہرائی تک نہ پہنچنا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دے، وہ منع ہے۔ علم حاصل کرنا تو ہر جگہ ضروری ہے۔ ہم اپنے ہر علم کو، ہر فن کو، دنیا کے اندر جتنے فنون ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، لیکن بینگ اے مسلم ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ ان تمام فنون اور ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی ذات تک پہنچیں، اللہ کی ذات کو بائی پاس کر کے کسی سائنس تک نہ پہنچ جائیں۔ سائنس کو خدا جیسے کچھ لوگوں نے بنا لیا کہ سائنس ہی خدا ہے، نہیں، بلکہ سائنس کو چلانے والی ذات جو ہے وہ خدا ہے۔ تمہیں سائنس تک رہنمائی دینے والی ذات وہ خدا ہے، تمہیں سائنس کا علم پڑھانے والی، تمہیں سائنس کی طرف لے کر جانے والی ذات وہ اصل الہ ہے۔ تو اس تک پہنچنا یہ ہمارے تمام علوم کا اور تمام فنون کا بنیادی مقصد اور گول ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر فرمایا اور ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، اور ایک مشہور واقعہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ساتھ، کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ٹرینڈ کیا تھا کہ وہ ان کے سارے کام کیا کرتا تھا، اور پھر جب ایک دفعہ اس کو نہیں پایا کسی کام کی وجہ سے، کوئی کام تھا اس سے، تو اس پر غصے ہوئے کہ اب آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو اس سے انتظامی معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک منتظم کو اپنے تمام انتظام کا اور تمام رعایا کا کس طریقے سے اس کو بیلنس کرنا ہے، مینج کرنا اور لے کر چلنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا کی بادشاہی دی تھی، تو تمام دنیا کو چلانے کا نظم و نسق اور اس کے انتظامات اور اس کے اصول و ضوابط اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے، اور وہی ہمیں قرآن میں اصولوں کی شکل میں بتائے۔ اور اسی طرح ملکہ سبا کے جو قصے ہیں اس کو بھی ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان تک پہلے ہدایت کی بات پہنچائی، اور پھر جب ان کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس ہدایت کو قبول فرمایا۔ تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی ہی دولت آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ ملکہ ہیں، آپ دنیا کی جو ہے وہ بہت خوبصورت ترین عورت ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے آپ کے پاس ہر چیز ہے، لیکن آپ کا اصل مقصد اور حقیقی گول کیا ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو بنانے والے کی ذات کی طرف، اور یہ جتنا سب کچھ آپ کو ملا ہوا ہے یہ کس ذات نے آپ کو دیا، اس ذات کا تعارف آپ کے سامنے ہو، اس ذات کی پہچان اور بڑائی آپ کے سامنے ہو، اور اس کے سامنے آپ کا جو ہے وہ ہر طرح کا سبمیشن اور ہر طرح کی سجدہ ریزی اسی کے سامنے ہو۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اس مقصد کو ملکہ بلقیس نے مکمل کیا، پورا کیا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی دعوت کو قبول فرمایا۔ تو یہ بھی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اور علم کی فضیلت میں آیات ذکر فرمائیں کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بارہا علم کی جا بجا فضائل ذکر فرمائے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کے راستے میں لگائیں، سیکھنے کے راستے میں لگائیں، اور جتنی نئی سے نئی باتیں اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور دین سے متعلق ہم سیکھ سکتے ہیں ان کو حاصل کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch